آئیے سنتے ہیں کہانی شہزادی نور النہار۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ کے 3 بیٹے تھے، حسین، علی اور احمد، اور ایک بھتیجی تھی نور النہار۔ نور النہار کے باپ نے مرتے وقت اسے اپنے بھائی کے سپرد کر دیا تھا۔ اس نے شہزادی کی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام کیا اور وہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت لائق اور ہوشیار ہو گئی۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ وہ اس کی شادی کسی قابل اور ہوشیار شہزادے سے کرے گا، لیکن ایک دن اس نے سوچا کہ اپنی بھتیجی کی شادی کسی غیر سے کرنے کی بجائے اپنے ہی کسی بیٹے سے کیوں نہ کر دی جائے۔ پھر اسے خیال آیا کہ تینوں بیٹوں میں سے اگر ایک کے ساتھ شادی کر دی تو باقی 2 بیٹے ناراض ہو جائیں گے، لیکن میں کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آخر اس نے خوب غور کرنے اور سوچ سمجھنے کے بعد تینوں شہزادوں کو بلا کر کہا، مجھے یہ معلوم ہے کہ تم تینوں کو نور النہار سے محبت ہے، لیکن تینوں کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں نے ایک تدبیر سوچ کر تمہیں بلایا ہے تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ تم تینوں علیحدہ علیحدہ ملکوں کے سفر کرو اور میرے لیے ایک تحفہ لے کر آؤ، جس کا تحفہ سب سے اچھا ہوگا میں اسی کے ساتھ شہزادی نور النہار کا بیاہ کر دوں گا۔ تینوں شہزادوں کو یہ تجویز بے حد پسند آئی اور انہوں نے سفر کا سامان درست کیا، پھر خزانے سے خرچ کے لیے رقم حاصل کی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ شہزادے منزلیں طے کرتے ہوئے کئی دن کے بعد اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے مختلف ملکوں کو راستے جاتے تھے۔ شہزادے ایک سرائے دیکھ کر اتر گئے اور رات کا کھانا اسی سرائے میں کھایا۔ صبح کے وقت انہوں نے یہ طے کیا کہ ہر شہزادے کو 1 سال سے زیادہ سفر نہیں کرنا چاہیے، اور جو شہزادہ پہلے واپس آئے وہ اسی سرائے میں دوسرے شہزادوں کا انتظار کرنے کے لیے ٹھہر جائے، تاکہ جس طرح تینوں محل سے ساتھ نکلے تھے اسی طرح تینوں ایک ساتھ ہی واپس پہنچیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد تینوں علیحدہ علیحدہ راستوں پر روانہ ہوئے۔ شہزادہ حسین کو شہر بشن گڑھ دیکھنے کا بہت شوق تھا، لہٰذا وہ ایک قافلے کے ساتھ جہاز میں سوار ہوا اور 3 مہینے تک پانی کا سفر کیا۔ پھر خشکی کے راستے مختلف شہروں کو دیکھتا ہوا بشن گڑھ پہنچا۔ شہزادہ حسین سوداگروں کی ایک سرائے میں ٹھہرا اور وہاں لوگوں سے شہر کے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ اس شہر میں ایک بازار ہے جس میں دنیا کی عجیب و غریب چیزیں ملتی ہیں۔ دوسرے دن وہ بازار گیا اور وہاں کی رونق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دکانوں میں ایسی ایسی چیزیں سجی ہوئی تھی جو کہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ برہمن زر اور جواہر کے مالک تھے۔ ان کے نوکروں کی یہ شان تھی کہ ریشمی کپڑے اور سونے کے زیور پہنے ہوئے پھر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر برہمن اپنی جگہ ایک بادشاہ ہے۔ شہزادہ یہ سب کچھ دیکھتا پھر رہا تھا۔ آخر تھکان محسوس ہوئی تو آرام کرنے کی خاطر ایک دکان پر بیٹھ گیا۔ وہاں ایک شخص ایک غالیچہ بیچتا ہوا آیا تو شہزادے نے اسے ٹھہرا کر غالیچے کی قیمت دریافت کی۔ اس نے کہا، حضور، اس غالیچے کی قیمت 40,000 اشرفیاں عنایت کر دیجیے۔ شہزادہ ایک معمولی سے غالیچے کی زیادہ قیمت سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، آخر اس میں ایسی کیا خوبی ہے جو تو نے اتنی زیادہ قیمت مقرر کی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس غالیچے میں یہ خوبی ہے کہ آپ اس پر بیٹھ کر جس جگہ کا خیال کریں گے یہ منٹوں میں آپ کو اسی جگہ پہنچا دے گا۔ شہزادے نے سوچا کہ اگر حقیقت میں یہ غالیچہ ایسا ہی ہے تو اسے بہتر تحفہ اور کیا ہوگا، بادشاہ اسے ضرور پسند کرے گا۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، اگر آپ کی بات سچ ہے تو میں اس غالیچہ کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا، آپ آزما کر دیکھ لیجئے، اور وہ اسے اپنے ہمراہ دکان کی پچھلی طرف لے گیا اور غالیچے پر بٹھا کر کہنے لگا، آپ جہاں جانا چاہتے ہو اس جگہ کا خیال کر لیجئے، پھر تماشا دیکھیے۔ شہزادے نے اس سرائے کا جس میں وہ ٹھہرا ہوا تھا خیال کیا تو غالیچہ زمین سے اوپر اٹھ گیا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ غالیچے نے ان دونوں کو لے جا کر سرائے کے پاس اتار دیا۔ شہزادہ بہت خوش ہوا اور اس نے فوراً ہی 40,000 اشرفیاں دیکھ کر غالیچہ خرید لیا۔ شہزادہ واپس اس سرائے کی طرف جانا چاہتا تھا جہاں تینوں نے ملنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر اس خیال سے کہ بھائیوں کے انتظار میں تنہا رہنا پڑے گا اس نے ارادہ بدل دیا اور سوچا کہ 1 سال کی مدت ختم ہونے تک اسی شہر کی سیر کروں گا۔ یہاں کا بادشاہ ہفتے میں 1 دن غیر ملکی تاجروں کے مقدمے سنا کرتا تھا۔ اس دن شہزادہ حسین بھی دربار میں جا بیٹھا۔ اس کے اخلاق اور اس کی گفتگو سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے اکثر بلا کر
घंटों हिंदुस्तान के हालात दरियाफ्त करता और मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत करता। इस शहर में तांबे से बना हुआ एक अजीबोगरीब मंदिर भी था। उसमें एक कदादम मूर्ति थी जिसकी आंखें लाल दरख्शां की थीं। ये मूर्ति इस तरह रखी हुई थी कि हर देखने वाले को ये मालूम होता था कि मूर्ति उसी की तरफ देख रही है। इस मंदिर के अलावा एक और मंदिर भी था जो एक बाग में बना हुआ था। चारों तरफ पुख्ता चार दीवारी थी। इसमें छोटी बड़ी बेशुमार मूर्तियां रखी हुई थी। गर्ज अजब बहार थी, अजब रौनक थी। 1000 हाथियों का गिरोह था जिनमें से हर हाथी पर जरदोजी झूले लटक रही थी और सूंडों पर मुख्तलिफ रंगों से नक्शो निगार बने हुए थे। इन मंदिरों में सुबह शाम मजमा लगा रहता था और लोग दूर दूर से यहाँ आते थे। बादशाह भी वजीरों और दरबारियों के हमरा हफ्ते में एक बार यहाँ आता था और यहीं बैठकर लोगों की फरियादें सुनता और उनका फैसला करता था। ये सब कुछ देखकर शहजादा हुसैन अपने बाप की शान शौकत और आन बान सब कुछ भूल गया। उसने शहर भूषणगढ़ की खूब जी भर कर सैर की और जब साल खत्म होने में चंद दिन बाकी रह गए तो वो गलीचा को सराय की पिछली तरफ ले जाकर उस पर बैठा और उस सराय का ख्याल किया जिसमें तीनों ने मिलने का वादा किया था। तो गलीचा उसे उड़ाकर ले गया और उसे वहां पहुंचा दिया। शहजादा अली एक काफले के हमरा ईरान पहुंचा था। वहीं बाजार की सैर करते हुए उसने एक शख्स को एक दूरबीन बेचते हुए देखा। यह दूरबीन 1 गज लंबी थी और उसकी कीमत वो 40,000 अशरफियां मांग रहा था। उसने दूरबीन की ये तारीफ बताई कि अगर उसे आंखों से लगाकर किसी का ख्याल किया जाए तो वो यूं नजर आती है जैसे सामने ही मौजूद है। शहजादे ने यह सुनकर दूरबीन आंखों से लगाई और बादशाह का ख्याल किया तो क्या देखता है कि बादशाह दरबार में बैठा हुआ मुकदमों का फैसला कर रहा है। फिर उसने शहजादे नूर निहार का ख्याल किया। उसने देखा कि वो महल में खासों के झुरमट में बैठी हुई है। ये देखकर उसने 40,000 अशरफियों की एवज इस दूरबीन को खरीद लिया और सोचने लगा कि बादशाह इस तोहफे को देखकर बेहद खुश होगा और नूरुन निहार को उसके साथ ब्याह देगा। उसके बाद वो शिराज और उसके गिरदोनिमा की सैर करके वापस हिंदुस्तान लौटा और सराय में पहुंचकर शहजादा हुसैन के साथ शहजादा अहमद का इंतजार करने लगा। वो समरकंद में पहुंचा हुआ था और एक बेहतरीन तोहफे की तलाश में था कि उसे एक शख्स नजर आया जो एक मसनूई सेब लिए फिर रहा था। शहजादे ने उस सेब की तारीफ मालूम की तो उसने कहा, एक हकीम ने अपनी सारी दौलत खर्च करके बरसों में इस सेब को तैयार किया था। इसमें यह खूबी है कि अगर कोई शख्स खा वो कैसा ही बीमार क्यों ना हो, एक बार इस सेब को सूंघ ले तो वो तंदुरुस्त हो जाए। हकीम ने हजारों मरीजों को सिर्फ ये सूंघाकर तंदुरुस्त कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से जब वो बीमार हुआ तो सेब उसके पास मौजूद नहीं था और वो बीमारी की तकलीफें बर्दाश्त करते हुए मर गया। अब उसकी बेवा ने खर्च से तंग होकर इस सेब को बेचने के लिए दिया है, लिहाजा अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो 40,000 अशरफियां देकर खरीद लीजिए। शहजादे ने कहा, इस सेब को किस तरह आजमाया जाए? करीब ही खड़े हुए एक शख्स ने कहा, मेरा एक दोस्त सख्त बीमार है, उस पर तजुर्बा कर लीजिए। फिर दोनों उस शख्स के हमरा उसके दोस्त के पास गए और उसे सेब सूंघाया। वो सेब सूंघते ही मुस्कुराता हुआ यूं उठ बैठा जैसे वो कभी बीमार ही नहीं था। ये हाल देखकर शहजादे ने फौरन ही 40,000 अशरफियां देकर सेब हासिल कर लिया और वापस हिंदुस्तान रवाना हुआ। सराय में पहुंचकर वो अपने दोनों भाइयों से बगलगीर हुआ। फिर तीनों बैठकर अपनी अपनी चीजों की तारीफ करने लगे। फिर इम्तिहान लेने के ख्याल से शहजादा हुसैन ने दूरबीन आंखों से लगाकर शहजादी नूरिन निहार का ख्याल किया। उसने देखा कि शहजादी बीमारी की हालत में बिस्तर पर लेटी हुई है। बादशाह का चेहरा उतरा हुआ है। खासे और स्वाबा सरहाने खड़े हुए रो रहे हैं और ऐसा मालूम होता है जैसे उसकी मौत का वक्त करीब है। और उसने दोनों भाइयों को उसकी हालत बताई तो उन्होंने भी बारी बारी देखा और बहुत ही अफसोस किया। शहजादा अहमद बोला, मेरे पास जो सेब है उसका इम्तिहान भी हो जाएगा और इस गलीचे का तजुर्बा भी हो जाएगा, लिहाजा फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। फिर तीनों गलीचे पर सवार हुए और महल का ख्याल किया। गलीचा उसी वक्त उन तीनों को लेकर हवा में उड़ गया और महल में पहुंचा दिया। उन्हें देखकर कनीजें और खासें सब हैरान हो गई। शहजादा अहमद ने उठकर अपना सेब शहजादी नूरिन निहार को सूंघाया तो वो आंखें मलते हुए इस तरह उठ बैठी जैसे वो बीमार ही नहीं थी बल्कि वो सो रही थी। फिर तीनों शहजादे खुशी खुशी अपने बाप के पास गए और अपने अपने तोहफों की तारीफ करने लगे।
بادشاہ نے سب کی باتیں سن کر کہا، تم تینوں امتحان میں برابر رہے، چونکہ دوربین نہ ہوتی تو تمہیں شہزادی کی بیماری کا حال کیسے معلوم ہوتا؟ غالیچہ نہ ہوتا تو وقت پر تم یہاں کیسے پہنچ سکتے؟ اور سیب نہ ملتا تو شہزادی تندرست نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا کل تمہاری تیر اندازی کا امتحان لیا جائے گا۔ جس کا تیر سب سے دور گرے گا، شہزادی کا بیاہ اس سے کر دیا جائے گا۔ دوسرے دن تینوں شہزادے تیر کمان لے کر میدان میں پہنچ گئے۔ بادشاہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں آ گیا۔ پھر تینوں نے ایک ساتھ تیر چلائے۔ شہزادہ حسین کے تیر سے تھوڑے فاصلے پر شہزادہ علی کا تیر گرا، لیکن شہزادہ احمد کا تیر کسی کو نظر نہیں آیا۔ اسے بہت تلاش کیا گیا۔ آخر لوگوں نے کہا کہ یا تو وہ اتنی دور گیا ہے کہ نظر نہیں آتا، یا تیر کمان سے چھوٹا ہی نہیں اور احمد کے ہاتھوں میں ہی رہا۔ ایسی ہی باتیں کرنے کے بعد شہزادہ احمد کو اس سمت روانہ کر دیا گیا اور نور النہار کی شادی چند روز کے بعد شہزادہ علی کے ساتھ کر دی گئی۔ شہزادہ احمد کا برا حال تھا۔ آخر وہ اپنے تیر کی تلاش میں روانہ ہوا۔ دور، بہت دور پہاڑ کے ایک ٹیلے پر اسے اپنا تیر نظر آیا۔ وہ پتھر میں گڑا ہوا تھا۔ شہزادہ یہ حال دیکھ کر سوچنے لگا کہ تیر کا اتنی دور آنا اور پتھر میں گڑ جانا کوئی معمولی بات نہیں، اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ یہ سوچ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو تھوڑے فاصلے پر ایک غار میں لوہے کا دروازہ نظر آیا۔ وہ تیر اٹھا کر اس میں داخل ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ غار میں اندھیرا ہوگا، لیکن اندر باہر کی طرح روشنی تھی۔ وہ 50-60 قدم چلا تو ایک محل دکھائی دیا۔ محل کے دروازے پر ایک حسین و جمیل پری اپنے خاصوں کے درمیان بڑی شان و شوکت سے کھڑی تھی۔ احمد جھک کر اسے سلام کرنا چاہتا تھا، لیکن پری نے اس سے پہلے ہی نہایت ادب سے کہا، آئیے شہزادہ احمد صاحب، تشریف لائیے۔ شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا، مجھے تعجب ہے کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ پری نے کہا، میرے ساتھ 12 دری تک چلیے، میں سب کچھ عرض کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے 12 دری میں لے گئی۔ اس کی سجاوٹ دیکھ کر شہزادہ حیران رہ گیا۔ میں ایک جن کی بیٹی ہوں اور میرا نام پری بانو ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم 3 بھائی ہو۔ تم تینوں مختلف ملکوں سے تحفے لے کر آئے تھے۔ اسی کو جیتنے کے لیے تم نے تیر اندازی کی تھی، اگرچہ تمہارا تیر دونوں سے آگے گرا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی نور النہار سے ہو، اس لیے میں تیر اٹھا کر یہاں بھاگ آئی تھی۔ اب تم مجھے دیکھو اور بتاؤ کہ نور النہار اچھی ہے یا میں؟ شہزادہ احمد نے کہا، تم بہت اچھی ہو، مگر میں آدم زاد ہوں اور تم ایک پری ہو، ہم دونوں کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ پری نے کہا، اس کی فکر نہ کرو، مجھے آزادی ہے کہ میں جس سے چاہوں شادی کروں۔ اس کے بعد دونوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد پری اسے اپنے محل میں لے گئی۔ وہاں ہیرے جواہرات کے لگے ہوئے ڈھیر دیکھ کر شہزادہ حیران رہ گیا۔ پری نے کہا، یہ محل تو کچھ بھی نہیں، اگر میرے باپ کے محل دیکھو گے تو اور بھی حیران رہ جاؤ گے۔ غرض اسی طرح شام ہو گئی۔ پھر دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس وقت دسترخوان پر ایسے ایسے کھانے موجود تھے کہ شہزادے نے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے۔ کھانے کے بعد گانا بجانا ہوا اور اس طرح رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی پری بانو اسے اپنے باغ میں لے گئی۔ یہ باغ بھی ایک عجیب و غریب باغ تھا۔ اس کی رونق دیکھ کر شہزادہ دنگ رہ گیا۔ غرض اسی طرح 6 دن گزر گئے۔ اس عرصے میں اسے سوائے اپنے باپ کے کسی کی یاد نہیں آئی۔ باپ کا خیال جب حد سے بڑھ گیا تو اس نے پری سے اجازت مانگی اور کہا، میں بادشاہ کو دیکھ کر واپس آ جاؤں گا، لیکن وہ سمجھی کہ شہزادہ بہانہ کر کے جانا چاہتا ہے، اس لیے وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گی، چونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم واپس نہیں آؤ گے۔ شہزادے نے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ضرور آؤں گا، چونکہ اب میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ شہزادہ احمد جب ایسی باتیں کرنے لگا تو پری کو یقین آ گیا اور اس نے جانے کی اجازت دے دی۔ جس روز نور النہار کی شادی شہزادہ علی سے ہوئی تو شہزادہ احمد تو اپنا تیر تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گیا اور شہزادہ حسین دنیا کو چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا، یعنی فقیر بن گیا۔ بادشاہ اس خبر سے بے حد رنجیدہ ہوا اور اس نے ملک میں اعلان کر دیا کہ شہزادہ احمد جہاں کہیں ملے اسے نہایت عزت کے ساتھ دربار کی طرف بھیج دیا جائے، لیکن شہزادے کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ آخر وزیر کے مشورے سے بادشاہ نے ایک جادوگرنی کو بلوایا۔ اس سے کہا، اگر تم نے شہزادہ احمد کا پتہ بتا دیا تو میں انعام سے مالا مال کر دوں گا۔ جادوگرنی 1 روز کی مہلت لے کر چلی گئی۔ پھر تیسرے دن آ کر بولی، حضور، شہزادے میاں سلامت ہیں اور جلد ہی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔
शहजादा अहमद परी बानो से कहने लगा, मैं तुमसे 1 मिनट के लिए भी जुदा होना नहीं चाहता, मगर वालिद की याद ने दिल को बेकरार कर दिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मगर तुम फिक्र ना करना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। परी बानो बोली, तुम जा तो रहे हो, मगर इस बात का ख्याल रखना कि बादशाह को यहाँ का हाल मालूम ना हो। शहजादे ने कहा, तुम इत्मीनान रखो, मैं किसी बात का जिक्र नहीं करूंगा। परी बानो ने खुश होकर 20 सवार उसके स्पुर्द किए। इन सवारों की वर्दियां आला दर्जे की थीं और घोड़े नहायत कीमती सामान से सजे हुए थे। परी बानो ने अपने खास अस्तबल से तेज रफ्तार और सजा हुआ घोड़ा मंगाया, फिर मुस्कुराते हुए उसे रुखसत कर दिया। शहजादा अहमद नहायत शानो शौकत से शहर में दाखिल हुआ। शहर के लोग उसे देखकर बेहद खुश हुए और उसके पीछे पीछे चल दिए। शहजादा जब महल में पहुंचा तो दूसरे लोग उसे देखकर हैरान रह गए। शहजादे ने बादशाह के पास जाकर नहायत अदब से सलाम किया। बादशाह ने फौरन ही उसे सीने से लगा लिया और कहने लगा, बेटा तुम कहाँ थे? हम तुम्हारे लिए बहुत बेचैन रहे। शहजादा बोला, अब्बा जान, नूरुन्नहार की शादी से मैं बहुत उदास हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलकर अपना तीर तलाश करना चाहिए। लिहाजा मैं यहाँ से रवाना हुआ और चलते चलते दूर एक पहाड़ी पर पहुंचा। वहां मुझे अपना तीर पड़ा हुआ मिल गया। उसके बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां मेरे लिए ऐशो आराम का सब सामान मौजूद था। उस वक्त से मैं वहीं रहता हूँ। बस इससे ज्यादा मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, गनीमत है कि तुम हमारे करीब ही रहते हो। गर्ज शहजादा महल में 3 दिन तक ठहरा। फिर चौथे दिन उसने बादशाह से इजाजत मांगी। उसने कहा, बेटा तुम जा सकते हो, मगर ज्यादा इंतजार ना दिखाना। शहजादा बोला, जब आपको इंतजार करते हुए ज्यादा दिन हो जाएंगे तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। बादशाह ने कहा, अगर तुम जल्द नहीं आ सकते तो अपना पता ही बता दो, ताकि तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए किसी को भेज दिया करूं। शहजादा बोला, अब्बा हजूर, आप फिक्र ना करें, मैं ज्यादा देर नहीं किया करूंगा। शहजादा बादशाह से रुखसत होकर थोड़ी ही देर में परी बानो के पास पहुंच गया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुम अपने वादे के बहुत सच्चे हो। अब मैं तुम्हें खुशी से इजाजत देती हूँ कि अब तुम बिना पूछे हर महीने की पहली तारीख को 4 दिन के लिए चले जाया करो। शहजादे ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर आराम से रहने लगा। उसके बाद हर महीने की पहली तारीख को बादशाह के पास जाता और 4 तारीख को वापस चला आता। हर मर्तबा पहले से ज्यादा शानो शौकत से जाता, सवार भी ज्यादा होते और सामान भी। उसका ये रंग ढंग बादशाह के मुंह चढ़े वजीर को बिल्कुल पसंद न आया। चूंकि वो बहुत ही कंजूस और तंग दिल था, एक दिन मौका पाकर वो बादशाह से कहने लगा, शहजादे के मुतालिक मालूम नहीं होता कि उसे ये दौलत और ये मर्तबा कैसे हासिल हो गया। मेरा ख्याल है कि वो आहिस्ता आहिस्ता फौज तैयार कर रहा है, चूंकि उसके दिलो दिमाग में अभी तक नूरुन्निहार का ख्याल मौजूद है और उसे शादी ना होने की वजह से जो मायूसी हुई थी वो उसका बदला लेने की फिक्र में है। बादशाह चालाक वजीर की बातों में आ गया और उसने सोचा, क्या मुझे शहजादे का पता जरूर मालूम करना चाहिए। ये सोचकर उसने जादूगरनी को बुलाया और उससे कहा, शहजादा यहाँ आया हुआ है और कल सुबह मुझसे इजाजत हासिल किए बगैर ही चला जाएगा। मेरा ख्याल है कि वो पहाड़ियों में रहता है, इसलिए तुम सुबह सवेरे ही भेस बदल कर रास्ते में बैठ जाना और जिस तरह भी मुमकिन हो उसके रहने का पता दरियाफ्त कर लेना। जादूगरनी वादा करके वहां से रवाना हुई और दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही पहाड़ी पर बैठ गई। शहजादा अहमद अपने साथियों के हमरा वहां पहुंचा तो बुढ़िया जादूगरनी छुपकर उसे देखने लगी, लेकिन शहजादा थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया और बुढ़िया देखती रह गई। फिर वो नीचे उतरकर उस जगह पहुंची जहां से शहजादा और उसके साथी गायब हुए थे, लेकिन वहां ना कोई गार था और ना कोई दरवाजा था। बुढ़िया नाकाम होकर बादशाह के पास गई और उसे सारा हाल कह सुनाया। बादशाह ने इनाम में हीरे का एक टुकड़ा देते हुए कहा, अगर आज शहजादे का पता मालूम नहीं हो सका तो ना सही, लेकिन याद रखना कि तुम्हें यह काम जरूर करना है। जिस वक्त तुम उसका पता लेकर आओगी तो मैं बहुत कुछ इनाम में दूंगा। बुढ़िया जादूगरनी सलाम करके चली गई। फिर अगले महीने की पहली तारीख को सूरज निकलने से पहले उस जगह जहां से शहजादा गायब हुआ था गुदड़ी ओढ़कर लेट गई। थोड़ी देर के बाद शहजादा अपने साथियों के साथ गार से बाहर निकला तो बुढ़िया यूं कराहने लगी जैसे बहुत सख्त बीमार हो। शहजादे ने घोड़े से उतरकर उसका हाल दरियाफ्त किया
تو کہنے لگی، میں شہر سے ایک کام کے لیے نکلی تھی، لیکن یہاں پہنچتے ہی ایسا بخار چڑھا کے نیچے گر پڑی۔ اٹھنے کی کوشش بھی کی لیکن بخار کی وجہ سے نہ اٹھ سکی۔ اب پریشان ہوں کہ کہاں جاؤں اور کہاں نہ جاؤں۔ شہزادے کو اس کے حال پر بہت ترس آیا اور اس نے ایک سوار سے کہا۔ پھر وہ اس کے ہمراہ واپس غار میں گیا اور پری بانو سے کہنے لگا، اس غریب کا خیال رکھنا، مجھ پر تمہارا احسان ہوگا۔ پری بانو نے اسی وقت 2 خواصوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس بڑھیا کو کسی مکان میں لے جاؤ اور اس کا علاج کرو۔ خاصیں بڑھیا کو لے کر چلی گئیں تو پری بانو نے شہزادہ احمد سے کہا، تمہاری رحم دلی اور ہمدردی سے میں بہت خوش ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں دھوکہ نہ دیا گیا ہو، چونکہ بڑھیا بیمار نہیں معلوم ہوتی، وہ مکاری کر رہی ہے۔ شہزادے نے پری بانو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جب میں ہر ایک سے نیکی کرتا ہوں تو مجھ سے کون فریب کھیلے گا؟ غرض وہ ایسی ہی باتیں کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہوا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ خاصوں نے بڑھیا جادوگرنی کو ایک بہت ہی خوبصورت مکان میں لے جا کر نرم و گداز بستر پر لٹا دیا۔ ایک خاص اس کے پاس بیٹھ گئی اور دوسری خاص چینی کے ایک پیالے میں عرق ڈال کر لے آئی اور کہنے لگی، یہ پانی شیروں کے چشمے کا ہے، اس کے پینے سے کوئی بیماری نہیں رہتی، لو اور اسے پی جاؤ۔ بڑھیا نے پیالہ ہاتھ میں لے کر منہ سے لگایا اور سارا پانی پی گئی۔ خاصوں نے اسے لٹا کر لحاف اڑا دیا، لیکن بڑھیا سوچنے لگی کہ مجھے شہزادے کا پتہ تو معلوم ہو گیا ہے، اب یہاں لیٹے رہنے سے کیا فائدہ؟ یہ سوچ کر وہ اٹھ بیٹھی اور خاصوں سے کہنے لگی کہ اب میں بالکل تندرست ہوں، تم مجھے لے چلو، میں تمہاری بیوی کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہونا چاہتی ہوں، چونکہ مجھے کام سے جانا ہے۔ خاصیں اسے پری بانو کے پاس لے گئیں۔ وہ اس وقت اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور بہت سی کنیزیں اور خاصیں ارد گرد کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر بڑھیا حیران رہ گئی، اس کے منہ سے ایک بات بھی نہیں نکل سکی اور وہ پری بانو کے قدموں میں گر پڑی۔ پری نے کہا، بڑی بھی ایسی جلدی کیا ہے؟ میرے مکانوں کی سیر کرو، کھانا کھاؤ پھر جانے کا ارادہ کرنا۔ بڑھیا نے کہا، بہت اچھا، جیسی آپ کی مرضی۔ پھر خاصوں نے اسے سارے مکان دکھائے، لذیذ کھانے کھلائے، پھر لوہے کے دروازے سے باہر چھوڑ آئیں۔ بڑھیا نے چند قدم چل کر سوچا کہ خاصیں واپس چلی گئی ہوں گی، اب میں اس دروازے کی پہچان کر لوں۔ یہ سوچ کر اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن اب وہاں دروازے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بیچاری مایوس شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بڑھیا جادوگرنی چور دروازے سے محل میں داخل ہوئی اور چوری چھپے بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سمجھا کہ شاید وہ ناکام واپس آئی ہے۔ اس نے کہا، کہو کیا خبر لائی ہو؟ بڑھیا جادوگرنی نے بیٹھ کر سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، حضور، اس محل میں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، اسی لیے مجھے ڈر ہے کہ شہزادے میاں اس پری سے مل کر کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، چونکہ پری کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور وہ شہزادے پر جان چھڑکتی ہے، لہٰذا آپ احتیاط رکھیے۔ بادشاہ نے بڑھیا کو بہت کچھ انعام دے کر رخصت کیا، پھر اپنے وزیر کو بلا کر سارا حال سنایا اور اس سے کہا، اب بتاؤ مجھے اپنی سلطنت کو شہزادے سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حاسد وزیر نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ شہزادے کو قید کر دیا جائے۔ بادشاہ اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن دوسرے دن بڑھیا جادوگرنی کو بلا کر اس سے بھی مشورہ کیا۔ اس نے جواب دیا، شہزادے کو اگر آپ نے قید کیا تو اس کے ساتھیوں کو بھی ضرور بند کریں گے، لیکن یہ انسان نہیں ہے جو قید میں رہ جائیں، یہ جن بڑی آسانی سے نکل کر چلے جائیں گے اور جا کر پری بانو کو اس کے شوہر کا حال بتا دیں گے، پھر وہ آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی اور ایسی ایسی آفتیں ڈھائے گی کہ آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بادشاہ اس کی باتیں غور سے سنتے ہوئے بولا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جادوگرنی کہنے لگی، اگر آپ کو مجھ پر اعتبار ہو تو میں ایک ایسا مشورہ دیتی ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بادشاہ نے کہا، اگر مجھے اعتبار نہ ہوتا تو میں یہ کام تمہارے سپرد ہی کیوں کرتا؟ جادوگرنی مسکراتے ہوئے بولی، آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ جس کام کو انسان برسوں میں کرتا ہے اسے پریاں اور جن چند منٹوں میں کر لیتے ہیں، لہٰذا آپ شہزادے سے فرمائش کیجیے کہ وہ آپ کو ایک ایسا خیمہ لا کر دے کہ جب آپ شکار پر تشریف لے جائیں تو آپ کا سارا لاؤ لشکر اس میں آرام کر سکے اور وہ ایسا ہلکا ہو جسے ایک آدمی اٹھا کر جہاں چاہے وہاں لے جا سکے۔ جب شہزادہ خیمہ لے آئے تو مجھے بتا دیجیے گا، پھر میں آپ کو اور بھی مشورہ دے دوں گی۔ اس طرح آپ کے خزانے میں بڑی عجیب و غریب چیزیں جمع ہو جائیں گی
اور اگر وہ کسی کام کو انجام نہ دے سکے گا تو وہ خود ہی یہاں آنا چھوڑ دے گا اور آپ اس کی مکاری اور چال بازی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بادشاہ کو یہ تجویز بے حد پسند آئی اور اس نے حاسد وزیر سے کہا، شہزادے کو قید کرنے کا خیال درست نہیں ہے۔ اب میں ایک اور تدبیر سے کام لے کر ہر خطرے کو دور کر دوں گا۔ شہزادہ احمد جب بادشاہ سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا تو بادشاہ نے باتوں باتوں میں اس سے کہا، بیٹا تم ایک مدت سے دور رہتے ہو لیکن میں تم سے کچھ نہیں کہتا، مگر جس وقت سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہاری شادی ایک پری سے ہو چکی ہے، میرا دل بہت خوش ہے، لیکن پھر بھی میں اس کا حال دریافت کرنا نہیں چاہتا۔ البتہ یہ ضرور معلوم کروں گا کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو کیا تم پری سے لا کر مجھے دو گے؟ شہزادہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن پری سے فرمائش ضرور کروں گا۔ اس نے اگر وہ چیز مجھے دی تو میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ بادشاہ نے سنتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ پری کو تم سے بہت زیادہ محبت ہے اور تم اس سے جو کچھ طلب کرو گے وہ تمہیں دینے سے انکار نہیں کرے گی۔ شہزادہ بولا، آپ فرمائیے تو صحیح، آخر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں جب شکار پر جاتا ہوں تو مجھے خیموں کے انتظام پر بہت زیادہ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بڑا خیمہ مل جائے جس میں تمام درباری اور امیر وزیر آرام کر سکے اور اس کا وزن صرف اتنا ہو کہ اسے ایک آدمی اٹھا سکے۔ شہزادہ بولا، میں پری سے کہوں گا، اگر اس کے پاس ایسا خیمہ موجود ہوا تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ بادشاہ نے کہا، اگر تمہیں خیمہ نہ ملے تو پھر آئندہ یہاں آنے کی تکلیف نہ کرنا۔ بادشاہ کی شرط سن کر شہزادہ بہت رنجیدہ ہوا اور صرف 2 روز بادشاہ کے پاس رہ کر واپس چلا گیا۔ شہزادہ جب پری بانو کے پاس گیا تو اس کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا۔ پری نے اداسی کا سبب دریافت کیا تو اس نے بادشاہ کی فرمائش بتاتے ہوئے کہا، اگر میں خیمہ اسے نہ پہنچا سکا تو آئندہ مجھے محل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ پری بانو بولی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ شہزادے نے کہا، خدا کے لیے ایسا نہ کہو، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، خدا انہیں ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رکھے۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میں حیران ہوں کہ یہاں کا سارا حال بادشاہ کو کیسے معلوم ہو گیا، حالانکہ میں نے اس محل کا ذکر بھی کسی سے نہیں کیا۔ پری بانو کہنے لگی، تم جس بڑھیا کو بیمار سمجھ کر یہاں لائے تھے وہ بادشاہ کی جاسوس تھی اور اسی نے یہاں سے جا کر ساری باتیں بادشاہ تک پہنچائی ہیں، ورنہ کوئی آدمزاد اس جگہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ شہزادہ احمد نے پری کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ مجھے خیمہ منگوا دو تاکہ میں جا کر بادشاہ کو دکھا دوں کہ پری کے لیے کسی چیز کا پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ پری بانو نے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو ایک خیمے کے لیے بہت ہی پریشان ہو گئے ہو، میں ابھی منگواتی ہوں۔ پھر اس نے خاص کو بلا کر حکم دیا کہ ہمارے خزانے سے سرخ رنگ کا خیمہ لا کر شہزادے کے حوالے کر دو۔ خاص دوڑتی ہوئی گئی اور فوراً ہی لے کر واپس آ گئی اور شہزادے کی مٹھی میں دیتے ہوئے بولی، جس خیمے کے لیے آپ بے چین تھے وہ یہی خیمہ ہے۔ شہزادہ اسے دیکھ کر یوں مسکرایا وہ کہہ رہا ہو کہ پری بانو تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو۔ پری بانو اس بات کو سمجھ گئی اور کہنے لگی، یہ وہی خیمہ ہے جس کی فرمائش تمہارے والد نے کی ہے۔ پھر اس نے ایک خاص کو حکم دیا کہ میدان میں لے جا کر خیمہ کو گاڑ دو تاکہ شہزادے کو اطمینان بھی ہو جائے۔ خاص نے فوراً ہی حکم کی تعمیل کر دی۔ خیمہ کی لمبائی چوڑائی دیکھ کر شہزادہ حیران رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ بادشاہ اس خیمے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اسی وقت پری کے محل سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا۔ بادشاہ بھی اس خیمے کو دیکھ کر مذاق سمجھا، لیکن اسے خادموں نے کھول کر زمین پر گاڑ دیا تو وہ بھی حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ پری حقیقت میں شہزادے پر بہت مہربان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہزادے کی خاطر وہ مجھے مار دے۔ یہ سوچ کر اس نے پھر بڑھیا جادوگرنی کو بلوایا اور سارا حال سنا کر مشورہ طلب کیا۔ بڑھیا کیا تھی، آفت کی پڑیا تھی۔ کہنے لگی، اب شہزادے سے شیروں کے چشمے کا پانی منگوائیے۔ بادشاہ سن کر خاموش ہو گیا، لیکن دوسرے دن جب شہزادہ اس کے پاس بیٹھا تو باتوں باتوں میں بادشاہ نے کہا، بیٹا میرے خزانے میں یوں تو سب کچھ موجود ہے لیکن شیروں کے چشمے کا پانی نہیں ہے، لہٰذا تم مجھے پری سے لا کر دو۔ شہزادہ بولا، اس پانی سے کیا فائدہ؟ بادشاہ نے کہا، اس پانی کے پینے سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا خزانے میں موجود ہونا نہایت ضروری ہے۔ شہزادہ بادشاہ سے رخصت ہو کر پری کے پاس پہنچا اور کہنے لگا،
بادشاہ کو خیمہ بہت پسند آیا اور اس نے تمہارا شکریہ ادا کیا ہے، لیکن اب ایک اور فرمائش کی ہے۔ پری نے پوچھا، اب کیا چیز طلب کی ہے؟ شہزادہ بولا، شیروں کے چشمے کا پانی منگوایا ہے، اگر آسانی سے مل سکتا ہو تو خیر، ورنہ خاموش ہونا پڑے گا۔ پری کہنے لگی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور یہ سب کچھ بڑھیا کے کہنے سے کر رہا ہے۔ خیر، اس کی یہ فرمائش بھی پوری ہو جائے گی، مگر تمہیں ذرا ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک قلعہ ہے، اس کے میدان میں ہی وہ چشمہ ہے۔ میں تمہیں ایک گیند بنا کر دوں گی اور ایک بھیڑ کو ذبح کر کے اس کے 4 ٹکڑے کر دوں گی۔ تم جب قلعے کے آہنی دروازے میں داخل ہو تو گیند کو زمین پر لڑکا دینا، وہ لڑکتے لڑکتے چشمے کی طرف جائے گی، تم اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا۔ چشمے کے چاروں طرف 4 شیر پہرا دے رہے ہوں گے، ان میں سے 2 سو رہے ہوں گے اور 2 جاگ رہے ہوں گے۔ وہ سوئے ہوئے شیروں کو جگا کر گھرائیں گے، مگر تم ڈرنا نہیں، بلکہ بھیڑ کے جسم کے 4 ٹکڑوں میں سے ایک ایک ٹکڑا ان کے سامنے پھینک دینا، وہ تمہیں چھوڑ کر گوشت کھانے لگیں گے۔ تم جلدی سے ایک ٹھلیا چشمے کے پانی سے بھر لینا اور واپس چلے آنا، شیر تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر اس نے سوئی دھاگا اٹھا کر ایک گیند تیار کی۔ پھر دوسرے دن شہزادہ احمد گیند، ایک ٹھلیا اور بھیڑ کے جسم کے 4 ٹکڑے گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ کر قلعے کی طرف روانہ ہوا اور پری کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق ٹھلیا بھر کر واپس آنے لگا تو شیروں نے اس کا پیچھا کیا، مگر شہزادہ گھوڑے کو بہت تیز دوڑاتا رہا اور شہر میں داخل ہو گیا۔ شیر مجبور ہو کر واپس چلے گئے۔ پھر شہزادہ سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا اور ٹھلیا پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ وہی پانی ہے جس کی آپ نے فرمائش کی تھی۔ بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور پھر دریافت کیا، بیٹا تم نے یہ پانی کس طرح حاصل کیا؟ شہزادے نے سارا قصہ بیان کر دیا، جسے سن کر بادشاہ کو اس کی ہمت اور دلیری پر بہت تعجب بھی ہوا اور اس سے خوف بھی معلوم ہونے لگا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد شہزادے کو رخصت کر دیا اور جادوگرنی کو بلا کر سارا قصہ سنایا۔ وہ بھی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ اب شہزادے سے یہ فرمائش کیجیے کہ میرے پاس ایک ایسے آدمی کو بلا کر لاؤ جس کا قد 1 گز سے زیادہ نہ ہو، مگر اس کی داڑھی 20 گز کی ہو اور وہ اسے اس طرح رکھتا ہو کہ وہ زمین سے نہ لگتی ہو، اس کے کاندھے پر 20 من کی لاٹھی رکھی ہوئی ہو اور وہ اسے ایک معمولی لکڑی کی طرح ہلاتا ہو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس شرط کی وجہ سے یہاں آنا ہی چھوڑ دے گا۔ غرض دوسرے دن جب شہزادہ بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے فرمائش کر دی۔ شہزادہ بہت پریشان ہوا اور فوراً ہی پری کے پاس جا کر اسے بادشاہ کی فرمائش سنائی۔ پری کہنے لگی، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جب تم شیروں کے چشمے سے پانی لا سکتے ہو تو یہ کام بھی کر سکتے ہو۔ اس وضع کا آدمی میرا بھائی ہے، میں اسے بلاتی ہوں، اس کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ میں اسے کوئی کام بتاؤں۔ پھر پری بانو نے سونے کی ایک انگیٹھی منگائی اور ایک سنہری صندوقچے میں سے کچھ خوشبو کی چیزیں نکال کر اس میں ڈال دی۔ تھوڑی دیر کے بعد انگیٹھی میں سے دھواں نکلا تو پری نے کہا، لو میرا بھائی آ گیا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ شہزادے نے دیکھا کہ جس وضع کا آدمی بادشاہ نے بلایا تھا ویسا ہی سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور سر پر ایک تاج رکھا ہوا تھا۔ پری نے اسے سلام کیا۔ اس نے کہا، بہن یہ آدم زاد کون ہے اور تیرے پاس کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، بھائی شیر، یہ نوجوان ہندوستان کا شہزادہ ہے اور میرا شوہر ہے۔ بھائی میں تمہیں اپنی شادی میں ضرور بلاتی، مگر تم ان دنوں ایک بڑی لڑائی میں مصروف تھے، اب تمہیں فتح حاصل ہو چکی ہے، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ شیر بولا، میں بہت خوش ہوں اور میری خواہش ہے کہ شہزادہ مجھ سے کوئی فرمائش کرے اور میں اسے پورا کروں۔ پری بانو نے کہا، شہزادے کا باپ تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہے، لہٰذا شہزادے کے ہمراہ جا کر اس کی خواہش پوری کر دینا۔ شیر بولا، میں اسی وقت چلنے کے لیے تیار ہوں۔ پری بانو کہنے لگی، اس وقت تو نہیں، البتہ کل چلے جانا۔ پھر اس نے بڑھیا جادوگرنی، وزیر اعظم اور بادشاہ کی چال کا ذکر کیا اور سارا حال کہہ سنایا۔ دوسرے دن شیر اور شہزادہ احمد دونوں بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ شیر کے چلنے کی رفتار بہت تیز تھی، اس لیے شہزادہ پیچھے رہ گیا اور شیر محل میں پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر ہر شخص بھاگنے اور چھپنے لگا۔ راستہ بالکل صاف تھا۔ وہ سینہ نکالے ہوئے بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا، فرمائیے کیا کام ہے؟ بادشاہ نے اسے دیکھا تو سہم گیا، ڈر کے مارے
آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ شیر کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ مجھے بلا کر کیوں بھاگتا ہے، اور اس نے لاٹھی ہاتھ میں لے کر اس کے سر پر دے ماری اور بادشاہ کا سر پھٹ گیا اور وہ اسی جگہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اس نے وزیر اعظم کو مارنے کے لیے لاٹھی اٹھائی، لیکن اسی وقت شہزادہ پہنچ گیا اور کہنے لگا اسے نہ مارو، ابھی اس سے کام لینا ہے۔ پھر اس نے وزیر اعظم سے کہا فوراً اس بڑھیا جادوگرنی کو بلواؤ، چونکہ اس کی شرارتوں کے ہی سبب بادشاہ میرا امتحان لے رہا تھا۔ وزیر اعظم نے جادوگرنی کو بلوایا تو شیر نے ایک ہی ہاتھ میں اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک کر کے رکھ دی۔ اس کے بعد شہزادے نے وزیر اعظم کو بھی مروا دیا۔ شیر نے پھر شہزادے کو شاہانہ لباس پہنا کر تخت پر بٹھا دیا اور منادی کی کہ جو شخص اس کی مخالفت کرے گا اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ لیکن مخالفت کون کرتا؟ ہر شخص اس سے خوش تھا اور ساری رعایا اس کے حق میں دعا کر رہی تھی۔ شہزادہ احمد نے پری بانوں کو اپنے پاس بلا لیا اور محل میں نہایت عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ اس نے شہزادہ علی کو قریب کے ایک صوبے میں گورنر بنا کر بھیج دیا۔ پھر شہزادہ حسین کے پاس پیغام روانہ کیا کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا یہاں چلے آؤ۔ مگر اس نے شہزادہ احمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہلا بھیجا کہ مجھے فقیری میں خدا کی خدائی نظر آتی ہے، اس لیے مجھے تخت و تاج اور عیش و آرام کی اب تمنا نہیں ہے۔ شہزادہ احمد اور پری بانو اس کے جواب سے بہت خوش ہوئے۔ پیارے بچوں، برائی کرنے والوں اور برائی کی باتیں سننے والوں کا انجام بادشاہ، وزیر اعظم اور بڑھیا جادوگرنی کی طرح بہت برا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ نیکی کی باتیں سنو اور نیکی کی ہی باتیں کرو، اور شہزادہ احمد کی طرح دلیر اور بہادر بنو۔ اسے خوبصورت نور النہار نہیں ملی تو وہ ہمت بھی نہیں ہارا۔ تیر کی تلاش میں گیا تھا، ایک پری مل گئی، خوبصورت پری۔